اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم بندر کیسے بنی، اس قوم پر کون کون سی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں نازل کی تھیں، اور پھر کیسے وہ ایک دم عذاب الہی میں مبتلا ہوئی اور پھر بندر بن گئی، اور کیا آج کے جو موجودہ بندر ہیں ان میں بھی حضرت داؤد علیہ السلام کی نسل کے کوئی بندر موجود ہیں یا نہیں ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم سمندر کے کنارے ایلا نامی بستی میں آباد تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم میں تقریباً 70,000 افراد تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طرح طرح کی نعمتوں سے مالا مال کیا تھا، اور بہت زیادہ امیر ترین لوگ اس قوم میں موجود تھے۔ ان کا زیادہ تر ذریعہ روزگار، ذریعہ جو معاش تھا وہ مچھلی پکڑنا تھا، کیونکہ یہ قوم سمندر کے کنارے ایک بستی میں آباد تھی، اور جس جگہ پر یہ آباد تھی اس جگہ پر بہت زیادہ مچھلیاں آیا جایا کرتی تھیں۔ اس طرح یہ مچھلیوں کو پکڑتے، ان کو بیچتے، اور دن بدر امیر سے امیر تر ہوتے چلے گئے۔ خدا کا کرنا کچھ یوں ہوا کہ اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی قوم سے کہہ دیں کہ یہ ہفتے میں باقی دنوں کو تو شکار کر لیا کریں، مگر سنیچر کے دن یعنی سیچرڈے یعنی بروز ہفتہ شکار نہ کیا کریں۔ اس دن سارا دن عبادت میں رہا کریں اور اس دن مچھلیوں کو نہ پکڑا کریں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام پہنچایا تو اس کی قوم 3 حصوں میں بٹ گئی۔ ایک وہ تھے جو کہتے تھے کہ اس دن مچھلیاں زیادہ آتی ہیں اور ہمیں وہ مچھلیاں ضرور پکڑنی چاہیے۔ دوسرا گروہ وہ تھا جو کہتا تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے جو حکم دیا ہے ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے، اور عمل کرنے کے ساتھ ساتھ جو گروہ مچھلیاں پکڑنے کے حق میں تھا ان کو یہ منع بھی کرتے تھے۔ تیسرا گروہ وہ تھا جو یہ تو کہتے تھے کہ ہمیں حضرت داؤد علیہ السلام نے جو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا ہے اس پر عمل کرنا چاہیے، مگر وہ جو مچھلیاں پکڑنے کے حق میں تھے ان کو منع نہیں کرتے تھے، بلکہ جو ان کو منع کرتے تھے ان لوگوں سے کہتے کہ آپ عن قریب دیکھیے گا کہ ان کو اللہ کا عذاب اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ اب وہ گروہ جو کہ مچھلیاں پکڑنے کے حق میں تھا ان کو شیطان نے ورگلایا، اور ان سے شیطان نے یہ بتایا کہ آپ ہفتے والے دن مچھلیاں نہ پکڑا کریں، بلکہ آپ ایک تالاب بنا دیں اور چھوٹی چھوٹی نالیاں سمندر سے نکال کر ان تالابوں میں ڈال دیں۔ ہفتے والے دن جب بہت زیادہ مچھلیاں آئیں گی تو وہ ان چھوٹی نالیوں کے ذریعے ان بڑے تالابوں میں چلی جائیں گی اور وہ واپس نہیں آ سکیں گی، کیونکہ سمندر کا پانی اونچا ہوگا اور آپ کے تالابوں کا پانی جو ہے وہ ایک گڑھا نما ہوگا اور نیچے بن جائے گا۔ تو گویا ان کی قوم کے 12,000 افراد نے تقریباً ایسے ہی کیا کہ انہوں نے چھوٹے چھوٹے حوض بنا دیے اور ان حوضوں میں سمندر سے نالیاں نکال دیں۔ جیسے انہوں نے سمندر سے نالیاں نکالیں تو اس وقت مچھلیاں جب ہفتے کے روز آتی تھیں تو وہ ان میں قید ہو جاتی تھیں، اور اگلے دن یعنی اتوار کے روز وہ بہت زیادہ خوش ہوتے اور ان مچھلیوں کو نکال کر پکڑ لیتے اور پکڑ کر ان کو بیچ دیتے، حتیٰ کہ وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ ہفتے کے روز مچھلیوں کو قید کرنا ہی تو اصل میں شکار ہے۔ اور وہ دوسرے گروہوں کو اپنی یہ دلیل دیتے کہ ہم ہفتے کے دن کون سا شکار کرتے ہیں، ہم تو ادھر عبادت میں لگے رہتے ہیں، وہ تو خود ہمارے جال میں آ جاتی ہیں، ہمارے حوضوں میں آ جاتی ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بہت کوشش کی کہ ان کو کسی طرح سمجھایا جا سکے اور ان کو اللہ رب العزت کے حکم پر عمل پیرا ہونے کے لیے تیار کیا جا سکے، مگر آپ علیہ السلام کی ساری کوششیں بیکار گئیں۔ تو ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام نے ان پر لعنت فرما دی۔ آپ نے جیسے ہی ان پر لعنت فرمائی تو جو دوسرے 2 گروہ نے انہوں نے اس گروہ کو ایک سائڈ پر ایک طرف کر دیا اور ان کے درمیان اور اپنے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی،
اب وہ 12,000 افراد جو کہ مچھلیاں پکڑتے تھے ہفتے کے دن، وہ اس دیوار کے ایک طرف تھے اور باقی دونوں گروہ دوسری طرف تھے۔ وقت گزرتا گیا، جیسے ہی حضرت داؤد علیہ السلام نے ان پر لعنت فرمائی تو اس کے بعد ایک روز اتوار کے دن اس طرف سے نہ تو کوئی آوازیں پیدا ہوئیں اور نہ ہی وہ لوگ مچھلیاں پکڑنے کے لیے اپنے گھروں سے باہر نکلے۔ تو دوسرے دو گروہوں نے سوچا کہ آؤ دیوار کے اوپر سے دیکھتے ہیں کہ انہیں کیا ہوا ہے کہ آج نہ تو وہ مچھلیاں پکڑنے نکلے ہیں اور نہ ہی اپنے گھروں سے باہر آئے ہیں۔ تو انہوں نے جیسے ہی دیوار کے اوپر سے دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ ان کی شکلیں مسخ ہو چکی ہیں اور اللہ رب العزت نے ان کو بندر بنا دیا ہے۔ وہ ان کے گھروں میں داخل ہوئے اور جیسے ہی وہ افراد ان کے گھروں میں داخل ہوئے تو وہ جو بندر بن چکے تھے وہ اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے مگر بول نہیں سکتے تھے، دوڑ کر ان کے پاس آئے، ان کی قمیضوں کو کپڑوں کو پکڑ کر انہوں نے رونا شروع کر دیا، مگر اب ان کا رونا بے سود تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی لعنت کے بعد ان کا یہ حال ہوا کہ 3 دن تک وہ بندروں کی شکل میں ہی روتے پیٹتے رہے، نہ تو وہ کچھ کھا سکتے تھے نہ ہی پی سکتے تھے، جن کا واضح ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ البقرہ میں موجود ہے۔ اور 3 دنوں کے بعد خدا کے حکم سے وہ جیسے ان کی شکلیں بدل چکی تھیں مسخ شدہ شکل کے ساتھ ہی وہ مر گئے اور اس جہان فانی سے چلے گئے اور جہنم واصل ہوئے باوجہ اللہ رب العزت کے حکم کی نافرمانی کرنے کے۔ اب رہا سوال یہ کہ کیا آج کے بندر بھی حضرت داؤد علیہ السلام کی نسل سے ہیں؟ کیونکہ اس سے پہلے بندر موجود نہیں تھے۔ سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کہ وہ 12,000 افراد ہی بندر بنے تھے جن پر لعنت فرمائی گئی تھی اور جنہوں نے خدا کے حکم کی نافرمانی کی تھی۔ تو اس کے بارے میں واضح ثبوت یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا آج کے موجودہ بندر جو ہیں یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے بندر ہی ہیں یا ان میں سے کوئی ان میں موجود ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العزت جس انسان کی شکل مسخ کرے، اس کی شکل بدل دے تو وہ پھر دنیا میں موجود رہے اور اس کی نسل کو آگے بڑھایا جائے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ بندر وہیں مر گئے تھے اور آج کے جو موجودہ بندر ہیں ان میں حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کا کوئی بندر بھی شامل نہیں ہے۔ تو معزز ناظرین، کیسی لگی ویڈیو آپ کو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور اگر پسند آئے تو لائک لازمی کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔